چاہوں گا سب سے پہلے تو عمران خان صاحب سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ انہوں نے لے لیا، لیکن جو ان کی باڈی لینگویج تھی گزشتہ 3-4 دنوں میں، یہ نوبت کیوں آئی؟ وائی دس ہیپنڈ؟ دیکھیں، اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جب سینٹ کے انتخابات ہوئے تو ایک سیٹ پر ان کے کینڈیڈیٹ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور یسر رضا گیلانی صاحب کو زیادہ ووٹ ملے. تو اس صورت میں جو پارلیمانی جمہوریت کی روایات ہیں ان کے مطابق وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا ضروری خیال کیا جاتا ہے. اگر یہ نہ لیتے تو حزب اختلاف والے بھی شور کرتے، سب لوگ شور کرتے کہ دیکھیں جی کہ ہم نے تو ثابت کر دیا ہے کہ ان کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے. تو یہ لازم تھا بجائے اس کے کہ اپوزیشن کرے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا کس چیز کی عکاسی کرتا ہے یہ چیز؟ کیا عمران خان کا پارٹی پہ کنٹرول نہیں ہے، جو ممبران ہیں ان کے ساتھ ان کا نہیں کنٹرول کر سکے 2.5 سال میں، یا پھر دوسرے عوامل ہیں جس میں پیسہ بھی شامل ہے، لالچ بھی شامل ہے، وہ چیز حاوی ہو گئی؟ کوئی شخص جتنا بھی بڑا لیڈر ہو وہ پارٹی کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ سیاسی جماعتیں ہیں یا پارلیمان کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، اگر ان میں جمہوریت اور اخلاقیات نہیں ہے اور اقدار نہیں ہے، جمہوری اقدار ان میں رچی بسی نہیں ہے، تو وہ اپنے ووٹ بیچتے ہیں. منڈی لگی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا موسیٰ گیلانی، عبد القادر گیلانی صاحب کس طریقے سے لوگوں نے کہ آپ ووٹ ضائع کریں. تو ایسی صورتحال میں کون کسی کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ لیکن یہ کہہ دینا کہ سارے لوگ ان کے کنٹرول میں نہیں تھے، درست نہیں ہے. دوسری سیٹ جو خاتون کی سیٹ تھی اس پر ان کو 174 ووٹ ملے، تو 9 جو لوگ یا 9-10 ووٹ ادھر ہوئے ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ تحریک انصاف اس کی تحقیق کرے گی. لیکن یہ تو پہلے سے وہ کہہ رہے تھے، خدشات تھے وزیر اعظم صاحب کو، اور میں نے بھی باقی کچھ مبصرین کے ساتھ ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ خفیہ کے اوپر کیوں وہ زور دیا جا رہا ہے، جبکہ ماضی میں یہی سیاسی جماعتیں اس بات پہ اتفاق کر چکی ہیں کہ خفیہ رائے دہی سے منڈی لگتی ہے، لوگ بکتے ہیں، خرید کرتے ہیں، اور سینٹ کے وقار کے لیے ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی موجود ہے. آئین کی 14ویں ترمیم جو مسلم لیگ نون کے دور قیادت میں ہوئی تھی اس میں بھی یہ تمام چیزیں شامل ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ خرید کرنا چاہتے تھے، کچھ لوگ بک گئے، تو اس صورتحال میں یہ لازم تھا کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے جو انہوں نے لے لیا. اچھا سر، کیونکہ کنوینئنس ہے نا، جس کو جو سوٹ کرتا ہے، اس وقت اپوزیشن کو سوٹ کرتا تھا کہ اوپن ہو، تو انہوں نے تب بات کی. ان کے بندے 64 سے جب سنجرانی صاحب کا چیئرمین تھا تو اس وقت یہ ہو گیا. گورنر سرور جب تھے اس وقت جب بنے تو ان کے پاس مقررہ سیٹس نہیں تھی، وہ بھی ہو گئے. تو ہر کوئی اپنی اپنی جو کنوینئنس ہے اس کے حساب سے ہی کرتا ہے. لیکن اب یہاں پہ 2-3 سوال بڑے ہیں جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں عمران خان پہ، کہ جن ممبران کو انہوں نے کہا کہ بقاؤ مال ہیں، بک گئے ہیں، 16 ووٹس کی بات تھی، انہی سے پھر دوبارہ جن کی وجہ سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑا، انہی کے اعتماد کے ووٹ کی وجہ سے وہ دوبارہ پرائم منسٹر ہیں. میرے خیال میں یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ کیا وہ جو اراکین پارلیمان نہیں ہے، کہ پارلیمان کے رکن کیا وہ نہیں ہے، تو کیا ان کو وزیر اعظم صاحب کہیں کہ جی آپ پارلیمان سے باہر نکل جائیں؟ پارلیمان میں ہیں، پارلیمان میں موجود ہیں. اگر وہ واقعی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ نہیں تھے تو یہ تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ باہر بیٹھ جاتے. ان میں سے پتہ نہیں یہ لوگ تھے یا نہیں تھے، لیکن اندازہ ہمارا یہی ہے کہ یہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ تھے. جی بالکل. تو وہ اگر وہاں پہ موجود ہیں، ان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، تو اس میں وزیر اعظم صاحب کی اس میں خرابی ہے، یہ تو ان کا مسئلہ تو نہیں ہے. کیونکہ رسول بخش صاحب اس پہ مسئلہ یہ تھا کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمارے 20 اراکین تھے پختونخوا اسمبلی کے، ہم نے ان کو نکال دیا تھا. تو اپوزیشن کہہ رہی ہے ابھی بھی ہمت کریں. جی بالکل، اگر ان کو معلوم ہے کہ کون سے لوگ ہیں تو ان کو نکالیں گے. لیکن یہ ہے کہ نکالنے کے لیے تو نہیں ہے کہ اپنی حکومتی فارغ کروا دیں. یہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب بھی انہیں معلوم ہوگا، اگر وہ معذرت کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں اور معافی تلافی ہو جاتی ہے، علیحدہ بات ہے. لیکن اگر میں عمران خان صاحب کی جگہ ہوتا تو وقت آنے پر ان کو میں رخصت کرتا. اور آپ دیکھیں گے کہ وقت آنے پر ابھی نہیں ہے، حکومت کمزور پوزیشن میں ہے، ان کا مقابلہ شاید نہیں کر سکتی. اگر انہوں نے غداری کی ہے پارٹی سے تو اس وقت شاید وہ نہ کرے، لیکن یہ
کہ جب وقت آئے گا تو ان کو ضرور کیا جائے گا. یعنی ان کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب انتہائی اہم سوال وہ ہے اداروں کے حوالے سے. اپوزیشن پہ تو ہم کرتے ہیں کہ تنقید کرتے ہیں اداروں پہ اور سب کچھ. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، ڈسکا کا فیصلہ تھا، بڑا ہٹ کر آیا اور بڑا یعنی بولڈ ایک فیصلہ تھا جہاں پہ انہوں نے ری الیکشن کا کہہ دیا، پورے کے پورے حلقے میں کہہ دیا. اب جو وزیر اعظم عمران خان ہیں انہوں نے کہا کہ جب الزامات آ رہے ہیں، ویڈیو سامنے آ رہی ہیں، اس وقت الیکشن کمیشن جو ڈسکا میں پرو ایکٹیو تھا اب نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اس کا جواب دیا، انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا، کہا کہ نہ کسی دباؤ میں آئیں گے نہ آئیں گے. یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ حزب اختلاف کے ہاتھ میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں کہ ڈسکا کے انتخابات میں نے دیکھا اور کافی مبصرین سمجھ یہی رہے تھے کہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے، لیکن کہیں پہ گڑبڑ ہوئی. تو جن پولنگ اسٹیشن کے اوپر گڑبڑ ہوئی ہے آپ ان کو دوبارہ کرا لیں. ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اس کے لیے تو دوبارہ انتخابات کرا دی. جب یہ اسکینڈل آیا اور 3 دن پہلے، اسکینڈل نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے، عبد القادر گیلانی ووٹ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، افرے لگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا ووٹ ضائع کرنا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان خاموش ہے کہ جائزہ لیں گے، کمیٹی بنے گی، تحقیقات کریں گے. انتخابات تو ہو گئے اور سپریم کورٹ نے جو کہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ آئین کی جو شکیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو خفیہ رائے دہی ہو اس میں ترمیم نہیں آ سکی تو ٹھیک ہے کریں، لیکن آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو شفاف بنے. جب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بکے ہیں اور متناسب نمائندگی اس سے متاثر ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ آزاد چھوڑ دیں، پھر تحریک انصاف کیوں آزاد چھوڑیں، پھر ساری جماعتیں چھوڑ دیں کہ جی سارے اراکین بالکل آزاد ہیں، جس کو چاہیں ووٹ دیں، تو ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے. ہم کو کہتے نہیں ہے کہ آپ پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ دیں. تو اس طرح سے پارلیمانی جمہوریت کیسے چل سکتی ہے، سیاسی استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ اور جو آئین میں لکھا گیا ہے کہ متناسب نمائندگی ہو تو وہ متناسب نمائندگی کیسے ملے گی؟ متناسب نمائندگی تو یہ ہے کہ جس پارٹی کی جتنے سیٹیں بنتی ہیں ان کو ملنا چاہیے. اور یہ آبزرویشن میں بھی تھا، سپریم کورٹ نے اپنے آبزرویشن میں بھی کہا کہ یہ کم از کم نہ ہو کہ جو پریزنٹیشن ہے اسی پروپورشن میں ہی ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اس میں کہا بھی ہے، اور پرپیچول یہ سیکرٹ نہیں ہوگا. یہ بھی بات وہ کر رہے تھے جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. اب آ جاتے ہیں لاسٹ چیز پہ. ڈاکٹر صاحب، ایک سرگوشیاں ہوتی ہیں، چمگوئیاں ہوتی ہیں. بات ہو رہی تھی کہ جی جو بیہائنڈ دا کرٹنس لوگ ہیں وہ اب نیوٹرل ہو گئے ہیں. اپوزیشن بڑی بات کر رہی تھی، پہ در پہ جو فیصلے بھی آئے وہ بھی اس طرح ہو گیا. پھر یہ بھی اب بات آ رہی ہے کہ جھٹکا لگنا ضروری تھا. یہ کیا باتیں ہیں؟ اس کا مقصد کیا اور اس سے کیا حاصل ہے؟ کہ اس پہ کوئی حقیقت بھی ہے؟ میں تو آپ کی بات سمجھ سکا جب تک کہ آپ بات واضح نہ کریں. میں تو جو چیز سامنے ہے میں اس کی بات کر سکتا ہوں. جو چیز پوشیدہ ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. سیاست سامنے کی بات ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب کے پاس اکثریت ہے، ابھی تک ہے. جب تک انہوں نے برملا کہا ہے اپنی تقریر میں، جو زبردست تقریر انہوں نے کی، انہیں کہا کہ دیکھیں کہ اگر آپ عدم اعتماد کا ووٹ لاتے ہیں، لوگ مجھے ووٹ نہیں دیتے، میں حزب اختلاف کی بینچز کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر حزب اختلاف میں بھی عمران خان بیٹھتے ہیں تو اپنی سیاست تو نہیں ختم کرنے لگے، ان کو چھوڑنے تو نہیں لگے. جی انہوں نے بڑا واضح کر دیا. اچھا ڈاکٹر حفیظ شیخ کے کیس پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی جگہ ہوتے اور یہ سارا چیز ہو جاتی ہے کہ آپ کی وجہ سے وزیر اعظم کو عدم اعتماد کا خدشہ بھی ہو، پھر آپ کی سارا چیز ہو جائے اور پرفارمنس بھی آپ کے سامنے ہے، تو حفیظ صاحب نے بھی کہا کہ وہ کنٹینیو کریں گے، آپ ان کی جگہ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اعتماد کا ووٹ لینا پارلیمانی جمہوریت میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کبھی بھی آپ لے سکتے، کسی وقت بھی لے سکتے، ضرورت ہو یا نہ ہو. لیکن جہاں تک حفیظ شیخ صاحب کا تعلق ہے، ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور ان کو اس پوزیشن میں نہیں رہنا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ غور کرنا چاہیے اور کسی ممبر قومی اسمبلی کو یا سینٹ کے رکن کو